اما بعد، جی عزیز ساتھیوں، آج جو اللہ رب العالمین کی جو آزمائش ہے ہم پر سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے، کیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے یا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں؟ آئیو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یقیناً جو دنیا کے اندر لوگ فساد مچاتے ہیں اور جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، تو وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھنا ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، کیا دنیا کے اندر انسان یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائش ضرور ہے، اس کے پیچھے اور وجہ ہے۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کائنات کے لوگوں سن لو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے وہ اعمال ہیں جن کو آپ گناہ تو کرتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، اور یہ وہ گناہ جو آپ ظاہر کرتے ہیں، ظاہری گناہ۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دیکھ لیں کہ وہ تو گناہ کو اعلانیہ کر رہے ہیں، تو پھر سوچئے کیا ہم پر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ ہم پر آزمائش آ رہی ہے سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے، یہ ہم نے دیکھا نہیں کہ پچھلے دنوں کے اندر یہ مختلف علاقوں کے اندر، بنیر کے علاقے کے اندر، بجوڑ کے اندر سیلابی صورتحال کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ اللہ بندوں پر عذاب نازل کر رہا ہے، ہرگز یہ وجہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ گناہ کو ظاہر کریں گے، گناہ کو عام کریں گے، اور ان پر آفتیں، مصیبتوں کا نزول ہوگا، اور وہ ایسے آفت ہوگی وہ یہ سمجھیں گے یہ تو اللہ نے بھیجی ہے آسمانوں کی طرف سے، لیکن ظاہر تو وہ ان کی اپنی زندگی کے اعمال ہوں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے، جن کی بدولت ان کو یہ اجر اور سزا کی صورت کے اندر مل رہا ہوگا۔ اور دوسری بات، جب ہمارے ملک پاکستان کے اندر یا ان ایسے قصبوں کے اندر، علاقوں کے اندر جن کے اللہ رب العالمین کی حدود پامال کی جائے نا، تو پھر وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ یہ مت سوچئے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کچھ گناہ نہیں ہے، ناپ تول کی کمی کے اندر ہم کرتے ہیں، جو چیز ہم دیتے ہیں لیتے ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اللہ کے بندوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں قدم قدم پر۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر رحمت آ جائے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو صدقہ آتا ہے یہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، صدقے دینے سے آنے والی جو مصیبت اور آفات ہے یہ اللہ رب العالمین دور فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، وہ پھنس چکے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ صدقے کی صورت کے اندر تعامل کریں۔ اور دوسری بات عزیز ساتھیوں، یہ ہمیں لازمی کرنا ہوگا جب ہم نماز کے تارک بن جائیں گے، حقوق العباد کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی زمین پر فساد مچائیں گے، تو سمجھ لیجئے وقت دور نہیں جب اللہ رب العالمین کی آزمائش کے ہم بھی مستحق بن جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین اس آزمائش سے محفوظ فرما لے، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ضرور کرنا جتنا بھی ہو سکے، اور دوسرے نمبر پر فرضی نماز قائم کرنی، آپ حقوق العباد کا خیال کرنا۔ اگر زندگی کے اندر گناہ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کیجیے، معافی طلب کیجیے، اللہ رب العالمین کو سجدے کے اندر رو رو کر منائیں۔ یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، ظاہر تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں ہم تو رات کے وقت اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں،
لیکن حقیقتاً کے اندر وہ ہمارے نمازیں، نوافل اور قرآن کی تلاوت کرنا جب حقوق العباد کا خیال نہ ہوگا نا تو سمجھ لیجئے حقوق اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، اگر کچھ کمی ہوگی تو جو حقوق العباد ہے یہ بندے کی تلافی سے معافی بندے کو ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے بھائیو، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ جب جدھر بھی نظر دوڑائیں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ فلاں لوگ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں،